رسول اللہ حق چاہیے یا علی لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین 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 جان جانا سید الاولین والآخرین اکثر المرسلین خاتم النبیین سیاہ لا مقام محبوب انس و جان نبی غیب دام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام ازواج مطہرات اہل بیت اطہار اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین صلی اللہ علیہ ارباح کے بزرگان دین بالخصوص میرے آقا و مولا و ماوا و ملجا حضور غوث الثقلین ہادی دارین شیخ الجن والانس سید سلطان شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا و مولا حضور سلطان المشائخ سید محمد نظام الدین محبوب الہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا و مولا سرخیل الاولیاء عمدۃ الاصفیاء سند المحققین استاذ العاشقین حضور سید علی اجویری المعروف داتا صاحب رضی اللہ تعالی عنہ جملہ فقراء صلحاء و رفاء علماء راسخین جس قدر حضرات یہاں موجود ہیں ہم سب کے آباء و اجداد کی ارواح تک جو صاحب محفل کروا رہے ہیں ان کی آباء و اجداد کی ارواح تک جو ساتھی یہاں پر دعا میں مشغول ہیں بما میرے ہم سب کے آباء و اجداد کی ارواح تک خود ہمارے صدور میں قلوب میں اور خون میں ہڈیوں میں گوشت میں گودے میں یا رب العالمین فاتحہ شریف کا نور داخل فرما دے سبحان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الحمدللہ شکر ہے اپنے تو میرے رنگ اڑ گئے سی انشاءاللہ بھیا بھیا کھپے ہاتھ والے ساڑی بھائیو نظر نہیں آ رہا ایسے کرو اب بس یار ایسے کرو یار چٹی ٹوپی والا چچا ہے بھیا جیسے یہ کہتے ہیں ایسے کرو یاد تھی بہ جاؤ راہ چھڑ دو مہربانی کرو بھیا 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 سارے بھائی بڑی مہربانی بھیا مہربانی کرو یار یہ جگہ لمبی تو لگتا ہے بھائیو بھائیو اللہ اکبر تقریباً سارے بھائی الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسند الاولیاء واحبابہ المعارضین لأہدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کر درود شریف پڑھیں. جتنا زور باتوں پہ لگایا اتنا درود شریف پہ لگا دیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. پھر پڑھیے جی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. پھر پڑھیں نا جی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مظہر اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا مظہر اللہ. یا مصطفیٰ خیر الورا تیری جیا کوئی نہیں. توجہ نال سنو. درویش کی طبیعت بڑی عجیب و غریب جی ہے. آپ میرے واسطے دعا بھی فرماؤ. آج اللہ پاک نے تھوڑے کلا کے وعدہ نبھان دی میں نے خالی توفیق عطا فرمائی. میری طبیعت بھی بہت زیادہ متغیر ہے اور دعا بھی فرماؤ. تو گلاں جڑیاں تھوڑی دیر کران گے تو توجہ نال سنو. تے آواز اتھوں کر دیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں. سبحان اللہ. تیرے جیا کوئی نہیں. این کر کے تیرے جیا کوئی نہیں. دسو بھائی جہدے چہرے نو تکن والا مشکل کشا ہوئے. ایمان نال دسو مینوں بھائی جس کے چہرے کو دیکھنے والا مشکل کشا ہوئے, جس کی تصدیق کرنے والا صدیق اکبر ہو, جس کے گستاخ کی گردن کاٹنے والا فاروق اعظم ہو, جس کے قدم قدم پر غلام آزاد کرنے والا عثمان غنی ہو, جو تھوکے تو کڑوے زہر کنویں شہد جیسے میٹھے ہو جائے, جو قدم بھرے تو رب فرمائے اب یثرب کو ہم نے مدینہ بنا دیا ہے, جو بات کرے تو حدیث ہو جائے, جو بات کرے تو حدیث قدسی ہو جائے, وہ جو رب کے نور کو بیان کرے تو قرآن کی آیات بن جائے, امامت کرے تو 1.25 لاکھ نبی پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائے, اگر لیٹے تو جبریل اپنے ہونٹوں سے تلیاں چاٹنا شروع کر دے, جواب دو جو پرواز کرے تو عرش پیچھے رہ جائے مصطفیٰ کے, عرش جس کی تلیوں کے بوسے دینے کے لیے بے چین ہو, رب جس کا مشتاق ہو, جبریل جس کے دروازے کا دربان ہو, میکائیل جس پر درود و سلام کے گجرے لے کر حاضر ہوتا ہو, یوسف کو جس کی ظلموں کا صدقہ حسن ملا ہو, ایوب کو جس کے نام کے وسیلے صبر ملا ہو, ابراہیم کو جس کے صدقے میں آپ گلزار ملی ہو, آدم کی لفظ جس کے صدقے میں معاف ہوئی ہو, تو وہ کہنے دو یا مصطفیٰ خیر الورا سن لو. مفت میں جس جنت لینی ہے اس نعرے کا جواب دے دے. لینی ہے بے شک میں تو کہہ رہے ہیں جنت سے تھوڑی نہ ہو چکی ہے. جنتی سو نہیں ہو گیا جو جنت سو کلمہ سونے دا پڑے ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے کی قسم ہے سعید نے فرمایا رب میرے نے وعدہ کیتا ہے سونیا میں تیرا رب ہی نہیں جڑا تیرا کلمہ پڑھے چھے انہوں دوزخ دے دے رہے. بولو زور سے نعرہ رسالت. نبی پاک کو سارا پتہ, نبی پاک کو جاننے کی ضرورت ہے.
اونچا بولو اونچا بولو حضور سن لیں گے ادھر سے آواز جائے گی تو ادھر جائے گی تو ادھر جائے گی تو ادھر جائے گی کدھر جائے گی کہیں بھی نہ جائے تو سرکار سنتے ہیں صحابی سننا ایک انہوں نے ہے قرآن بن فاتح قرآن بن آپ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تو اسلام کو نہیں سمجھایا ہے ایک گل اور نہ سنے پھر تو سنا رہے تھے جواب دیا ہے وہ اسلام کو نہیں لائے سر اٹھ گھوم گئے انہوں نے کیوں ہے جی اونٹ ان کے اشاری کی تریب تھوڑا یہ ہے نا میرا بڑا صحیح سامنے آتا ہے سارا نکل گئی رات آ گئی ہاں صحیح سہرا رات پہ گئی اٹھ نہ لبن رات آئی تو وہ گھبرائے تھوڑے جے تو زمانہ جاہلیت میں نا وہ جنگل چ جڑا جاندا ہوندا سی سہرا وچ جاندا سی وہ پھر اچھی آواز وچ کہندا سی وہ پترا موبائل لیا ایک موبائل دی بھی برکت سبحان اللہ وہ تو خود کھائے میرے اپنے ایک آتی ہے آپ نے تو سنا تھا ادھر ان کا روزہ ادھر ان کی جالی لگے کیا بات ہے بولو نعرہ رسالت ادھر ان کا روزہ اور ادھر ان کی جالی لگے موبائل پاویں دل جڑا ہے نا حضور علیہ السلام یا رسول یا رسول زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ تن سلامت رکھے بڑے وہ حضرت قرآن پر باتیں پور بھر پوس میں لے کیا جاندہ سی اعوذ بے عظیم حاصل وادی وہ پھر جڑے ہوتے سن نا اس ویلے حضور کے اسلام لے آن تو پہلے دی گل وہ آدھے سن بھئی اے بڑے آبادی دیا جنہ اثر تیری پناہ بھی چاہتے ہیں جن جڑا ہوتا سی نا اسے بڑا جن جڑا ہے وہ دی پناہ بھی چاہتے ہیں انہیں جنہوں کہنا اعوذ بے عظیم حاصل وادی ابن فاتح نے وہ جن سامنے آ گئے جن سمجھ آئیے سامنے آ گیا اجے انہیں کلمہ بھی نہیں پڑھیا جن سامنے آیا انہیں کہا بات سنو اب ہمارا زور گیا ہے ٹوٹ جن کہہ رہے ہیں ہمارا زور ساڑھا زور ٹوٹ گیا ہے تو ہون سکہ ایک ہی چل دا ہے مصطفیٰ پاک دا کوئی سمجھ آئیے میں تو اللہ دی قسم میں حیران ہوتا ہوں ہون جڑے بندے آتے سن کوئی چمڑ گیا سن کوئی جن چمڑ گیا تم نے اپنا دل حضور کو دیا ہی نہیں ہے اگر تم اپنا دل حضور کو دیتے پتر قبضہ اس کا ہوتا ہے جس کی شے ہوتی ہے دل سرکار کو دو دل جب سرکار کو ہوگا تو نگاہ بھی مصطفیٰ کی سر جن چمڑ نہیں تانے اصل دل جی حضور نو دلتا نہیں جی حضور نو دل دے دیو تو رب کعبہ کی قسم ہے جن آ کر تمہیں سلوٹ کرے کہ سلام ہو تجھ پر جس کے دل میں محمد کا عشق اور رولا ہی ہے نا اسا گل سمجھی نہیں اسا طریقہ جانیا نہیں حقیقت پہ چھانی نہیں فرماتے ہیں کہ جب وہ اس نے کہا ساڑھا زور ٹوٹ گیا ہے زور سرکار دے تو تم جاؤ مدینے کلمہ پڑھ لے میں انہوں آ گیا بھائی میں کلمہ پڑھ لما کون نے ہو میں انہوں نے آ گیا انہوں نے نام ہے محمد انہوں تو سونا رب نے کوئی بڑھایا ہی نہیں انہوں نے نال دا دنیا تے کوئی آیا ہی نہیں سوا لاکھ نبی انہوں دیا ناتاں پڑھ دے رہے رسول سارے انہوں دیا آمد دا انتظار کر دے رہے اپنی آمدہ انہوں تے درود و سلام پڑھنا سکھا دے رہے تے رب تعالیٰ کائنات ساری جس واسطے بڑھائی اور کوئی نہیں آمنہ دلال محمد ہے ابن فاتح یہ خود بات بیان کی ہے آپ نے
خود روایت کی راوی بھی آپ ہے فرماتے ہیں میں اگر یار میں ٹرتے جاؤں اجے چونکہ مسلمان تو نہیں سننا ہوئے چونکہ مسلمان جب بندہ ہو جاتا ہے پھر اس کی نگاہ سے مال و دولت نکل جاتا ہے اجے کلمہ تو نہیں سی پڑھا کہنے لگے یار میں چلا تو جاؤں ان کا کلمہ تو پڑھ لوں پر ایک پرابلم ہے میرے جے اٹھ گم ہوئے ہوئے تو جے میں اسے کلمہ پڑھا تو جہاں اٹھ کون ڈھونڈے اے کان کھول کے سن لو جیڑا بندہ میری گل دل نال سنے گا ارادت نال سنے گا اعتقاد نال سنے گا اور وہ دل میں حضور دا عشق بیٹھ جائے جے وہ دا گمیا مال نہ ملے تو میری توڑ وڑ دے پر شرط یہ ہے بیٹا بندہ مر نہ مٹے آقا پہ جو وہ بندہ کیا ہے پھر بے خبر ہو جو بندوں سے وہ آقا کیا ہے ہم مر مٹے نہیں ہیں پریشان ستاں وگرنہ مر مٹا سی جس محبوب نے کھوٹے نو نواز دیتا کتے نو نواز دیتا اٹھ نو نواز دیتا خشک تنے نو نواز دیتا وہ تمہانے نہیں نواز سکتا وہ خود آئے ہی نوازن نے رب کعبہ دی قسم صرف نوازن آئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے کی قسم ہے اللہ نے مخلوق کو نوازنے کے لیے صورت مصطفیٰ کو جلوہ گر کیا ہے کوئی اور بات نہیں ہے نوازنے آئے ہیں خود ان کو کسی چیز کی حاجت ہی نہیں ہے قسم رب کی حاجت نہیں ہے اے جنہیں ملا کے اندر پہ پکھے رہے نظور سے ملے کچھ نہیں دیئے تو وہ بکواس کرتے ہیں ان کو وہ نظر نہیں آتا کہ ہاتھ ایسے انگلیوں پکھیر دی 1500 بندے پانی پی گئے یہ حدیث نظر نہیں آتی کہ ایسے ہاتھ رکھا اور 1500 بندے پانی پی گئے تو صحابی کو جڑے نے پوچھا تابی نے وہ 1500 بندے انگلیوں میں جو نکل گیا پانی پی گئے ہو 1500 انہوں کہا ہے جنج کر کے حیران نہ ہو ایسا ہے ہی 1500 سے ہوں اگر 1.25 لاکھ بھی ہوتا تو پانی پی انہوں فرمایا تم مجھے نہیں دکھا اور تمہیں کیسے ہو گیا 14ویں صدی کے مسلمان حیران ہوتے ہیں انگلی کے اشارے سے چاند کیسے ٹوٹا وہ کلیجے دیو ٹکڑے ہو اجے حضور نے مجھے ہینج کیتا سی جے مٹان دا ارادہ کر دے چند دا نشان بھی نہ رہتا رب کائنات کی قسم ہے حضور نے اپنا کمال دکھایا ہے انگلی کا کمال پورے محمد کا کمال سے کسے تک آئی وہ بات وہیں سنا کر آپ کو سنا دیتا ہوں شہنشاہ بغداد کی سبحان اللہ کل جو آپ کو فیصلہ بات میں سنائی میں نے شہنشاہ بغداد یہ تو حضور ہے اجے مولا علی نے بعد اجے ساری اہل بیت ہے اجے صحابہ پاک نے میں حضور غوث پاک دی تمہیں سنا دیتا ہوں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر پہ کر دے سکتے کیا کر دے سکتے اگر میرے ہاتھ تکنا شاہ جی تقریر کر دے بسوں ایک بندہ آگیا تقریر میں مجمع میں چاہ گیا نہ انہوں نے ابو المالی کہ نہ مجمع میں جا بڑا انہوں نے کہا میں جا کے بابا بڑی تقریر کردہ ہے تو بڑی گلہ کردہ ہے بابا غوث پاک تو بڑیاں بابا اور گلہ کردہ ہے تو بابا بڑا عارف باللہ ہے تو بڑا معرفت دا شیر ہے شہباز ہے آج جانے ہیں جا کے بابے کی تقریر سن دیا بھی کاختہ کیے بابا ابو المالی کہتے ہیں میں آ کر بیٹھ گیا مجمع کے درمیان میں اگے آ کے بہ گیا اور مجھے کچھ عارضہ لائق ہوا میں نے آ گیا پیشاب تو پیشاب بڑی زوردار بڑا پیشاب بڑا زوردار میں دائیں بائیں تکیا کہ 70,000 دا مجموعہ اللہ لگ بھگ کتنا مجموعہ ادھر میں نے دیکھا تو خلق خدا ادھر جو دیکھا خلق خدا پیشہ مڑ کے تکیا خلق خدا میں اگر لے بھئی آج ابو المالی ڈاڈا پر پیشاب بھی زوراں دا تو بندے بھی دائیں بائیں اتھو تو اٹھ کے باہر نکلنا بھی بڑا مشکل ہے انہوں کرام کے میں فرماندن پھر میں ایک تک ایک خیال جو تکلیف زور دیتا ہے نا میں نے پیشاب نے تو میں پھر ایڈ شہنشاہ بغداد ہوتا کیا ایک پتروں سرکار تو سرکار ہے اپنے سرکار کی نسل کی سنو ایڈ کر کے میں تکیا شہنشاہ بغداد ہے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور غوث پاک نے جب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی نا تو غوث پاک اتھے بیٹھے بھی رہے تو غوث پاک وچوں غوث پاک نکلے
کوئی گل سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ یہاں میں بیٹھا ہوا بھی ہوں تو وہاں پر بھی چلا جاؤں اور یہاں سے نکلتا ہوا بھی نظر آؤں اور یہاں بھی نظر آؤں تو ہے تو صحیح نا معاملہ. فرماتے ہیں غوث پاک اٹھے بیٹھے بھی رہے اور اتھوں نکل بھی آئے, بچوں اپنے بچوں آپ نکلے اور آ کر آپ کے پاس کپڑا تھا میرے کول آ کے ہے نہیں میرے سر دے ہوتے کپڑا پا دیتا. تو پھر مڑ کے جا کے ممبر پہ بیٹھ گئے. میں نے جب کپڑا ڈالا نا تو میں نے اپنے آپ کو ایک ویرانی جگہ پر دیکھا, نہر سی ایک بہ رہی ہے, ایک بوٹا لگے ہے کنارے تے, تو میرے کل چابیاں سر 15-20 اپنیاں, وہ چابیاں فٹو فٹ میں چادر نہ لوں کھولیاں, کھول کے درخت نہ لٹکائیاں. توجہ چابیاں میں درخت نہ لٹکا دیتیاں, چابیاں درخت نہ میں لٹکا دیتیاں. میں استنجا کیتا ہے. اس تو بعد میں توجہ وہ ہون دیو یارا جی ادھر میرے حال تک کو پترا چھوڑو, وہ چلدیاں بند رہے سکونیاں رہ سنے. فرماندن چابیاں لٹکا دیتیاں میں درخت نہ, چابیاں میں کیتا استنجا, چابیاں درخت نہ لٹکی ہیں. استنجا کرنے تو بعد میں کیتا اس نہر تے وضو کر کے میں اٹھے پڑھیں 2 نفل. نفل پڑھنے تو بعد میں چابیاں بھول گیا, چابیاں میں بھول گیا. اتنے میں شہنشاہ بغداد ہاتھ مبارک آیا تو کپڑا ہٹایا تو جتھے میں بیٹھا ہوا سو اٹھی بیٹھا ہوا. توجہ کرنا, جہاں بیٹھا ہوا تھا وہیں بیٹھا ہوا تھا, جہاں وہیں پیشاب بھی میں کیتا ہے, وضو بھی میں کیتا ہے, نفل بھی میں پڑھیں تو چابیاں کی کرن ٹنگیاں درخت نہ ٹنگیاں. ہون مڑ کے پھر اتھے کوئی تقریر شروع, ایک لفظ بھی اجے اگے پیچھے نہیں سی, جڑا بیان جاری تھا وہی جاری تھا. اچھا بیان ختم ہو گیا, خلقت خدا ملی, میں بھی مل نہ سکا, بس کچھ لوگ ملے کچھ نہ ملے. دور سے سلام کیا, شہنشاہ بغداد اندر کمرے میں چلے گئے. وہ بعد وچ میں ہر ٹر گیا, چابیاں ویکھا چابیاں کو نہیں. میں کہا اوہو چابیاں تو اتھے بھول گیا. ہن مینوں تو پتہ ہی نہیں وہ تھاں کیڑی ہے, جگہ کیڑی ہے, ملک کیڑا ہے, علاقہ کیڑا ہے. فرماتے ہیں 2-3 دن اسی طرح گزر گئے, شہنشاہ بغداد سے کوئی نہیں ملاقات ہوئی میری. پھر میں نے کیا کیا, پریشانی کے عالم میں تھا. میرے دوستوں نے کہا یار تجارت کے لیے ہم نے جانا ہے فلانے ملک میں, چلے گا تو؟ میں آخیا چلو. انہوں سنگیاں نال میں نکل پیا. 14 دیہاڑے, کتنے دیہاڑے؟ 14 دیہاڑے ایسا سفر کیتا ہے. تو سفر تے سفر جاری, 14 دن کے سفر کے بعد اچانک وہ مقام آیا, نہر آئی, وہ درخت آیا. 14 دیہاڑے گھوڑے تے اٹھاں تے سفر کیتا, وہ مقام آیا. تو میں وہ درخت بھی پہچان لیا تو نہر بھی پہچان لئی. تو میں دوڑدا بوٹے دے نیڑے گیا, تکیا تے چابیاں لٹک دیاں پیا. سبحان اللہ, چابیاں لٹک رہی تھی. میں گیا چابیاں سنبھال لئیاں. اتوں جدو مڑ کے میں شہنشاہ بغداد کی برگاہ میں حاضر ہویا, میرا دل کیتا بھی اگے جا کے آکھا سونیا یہ 14 دیہاڑیاں دا فاصلہ 14 منٹوں میں کرام مارے آئی, بڑی قوت رکھدا ہے پیاریا. فرمانے جدو میرا جی نیڑے ہویا نا تو آپ نے میرا کان پھڑ لیا, میں یہ گل کیتی نہیں تے کان ہے میرا مروڑ کے فرمانے خبردار جو کچھ ہویا ہے ہو گیا, یہ گل کرنے کی ضرورت کوئی نہیں, اے ہمارا ادنا کام ہے, ابھی بڑا کام دیکھیں. اور لاہور کے واسیوں میں تم سے یہ پوچھتا ہوں, جس کے پتروں کے پتروں کے پتروں کے پتروں کے پتروں کے کمالات ادنا, یہ اس محمد کا اپنا کمال کیا ہے. یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیسا کوئی اور ہے تو بتاؤ, جو سجدہ کرے تو ساری امت کو بخشوانے کے بعد اٹھے. کوئی اور ہے تو بتاؤ, جو اللہ کے عرش پر جائے تو مڑے تب تک نہ جب تک امت کی سند لے نہ لے. رب کعبہ کی قسم ہے, یہ تو راز ہے, میں تو کھولتا نہیں ہوں. میں تو ایک تھوڑے تھوڑیاں جڑیاں گلاں کردا, وہ بھی بندیاں نوں ہضم نہیں ہوندیاں. کردا تھوڑیاں تھوڑیاں میں جے ساریاں نہیں کیتیاں, تھوڑیاں تھوڑیاں جڑیاں کیتیاں وہ ہضم نہیں ہوندیاں. وگرنہ رب تعالیٰ نے وعدہ کیتا ہے, سن سکتے ہو تو سنو. ایک میں کھول دینا تھوڑا جا. اللہ پاک نے ہاتھ نب کے نبی پاک دا, اے اور اللہ جانے کی میں نپیا کسے نال اللہ دا رابطہ ہے تو پوچھ تو بھی اللہ کا.
یہ رابطہ ہے کچھ لوگ ہیں ہاتھ رب کے اللہ پاک نے فرمایا محبوبہ غم نہ کر میں تیرا رب ہی نہیں ہوں جو تیرے ایک امتی کو بھی دوزخ میں چھوڑ دوں نعرہ رسالت حضور فرماتے ہیں میرے من میں خیال آیا وہ سارے اللہ بخش دے گا جنہیں میری امت میں جنہیں سنگیاں نے لوگوں کے حق مارے ہوں گے وہ کیا ہوئے گا حضور فرماتے ہیں میرے من میں یہ خیال آنے کی دیر تھی میرے رب نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا اور کندھے پر رکھ کے فرمایا محبوبہ اپنے رب پر بھروسہ رکھ میں کل عباد معاف نہیں کرنے کا اعلان کر چکا ہوں لہذا میں قیامت کے دن ان کو آمنے سامنے کروں گا اور جڑا معاف نہیں نہ کرے گا انہوں میں اونچی جنت دے دے گا تو کہاں گا جی جنت لینی ہے تو معاف کر وہ جنت کے چکر میں معاف کر دے گا معاف ہونے والے کو تیری وجہ سے اور بول امتی نعرہ رسالت جس کو یہ مرتبے ملے کون ہے ایسا جس کا یہ لحاظ رکھا گیا ہو کون ہے ایسا جو قیامت کے دن اللہ کی عرش کے دائیں طرف کھڑا ہو کون ہے ایسا جس کے لیے جنت سے اسپیشل چھپا منگوایا جائے کون ہے ایسا جس کے ناز قیامت کے دن برسر معاشر رب اٹھائے کون ہے ایسا جس کے استقبال کے لیے رب خود باب جنت پر آ جائے کون ہے ایسا جس سے رب یہ فرمائے محبوبہ جی تو جنت میں پیر نہیں ترنا تو نبی آ ہی نہیں سکتے جنت تب آباد ہوگی جب محمد تیرے قدم لگیں گے تو بس یہ تو مقدی مقامہ یا مصطفیٰ تیرے جیا میں دو قطرے میں بیان کرتا میں قرآن دیا زیرہ تے زبرہ تے شدہ تے مدہ تے صورتہ تے پاریاں دی قسم ہے یہ ساری دنیا دیا علماء نے جیڑی حضور دی شان لکھی ہے ایک قطرہ نہیں لکھ سکے جو کچھ میں بیان کر چکے ہیں ہزارہ تقریرہ وچ ایک قطرہ نہیں بیان کیتا میں وہ کمرے ہوئے تے سمجھ وچ آنے والی گل ہی نہیں جس بندے نے یہ کیا ہے کہ میں حضور دی شان دا حق ادا کیتا ہے وہ دے تو بڑا جھوٹا کائنات وچ کوئی نہیں جس کسی نے بھی شان بیان کیا اس کو اینڈ میں یہ کہنا پڑا ہے لم جاتی نذیر و قبیل ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت نافع وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یار گہرے یار ہے مولا علی کے حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کنہ نے سنے ہیں مولا علی پاک نے فرمایا ان نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول نافع فرماتے ہیں میں نے سنا علی پاک سے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یقول نائتہو لمبر مثلہو قبلہو ولا بعدہو فرماتے ہیں کہ جس جڑے نے حضور دی نات دا ارادہ کیتا ہے حضور دی شان بیان کرنے دا ارادہ کیتا ہے کہ دے بچوں مولویوں بچوں نہیں صحابیوں بچوں حضور دا دیدار کرنے والے بچوں حضور دا پسینہ سوڑ والے بچوں حضور دے کپڑے پے کے پانی وچ پین والے بچوں حضور علیہ السلام دے بال ٹوپیاں وچ سینے والے بچوں حضور علیہ السلام ٹردے تے مٹی چک کے اپنی جیباں وچ پانے والے بچوں چھپا رہے ہیں حضور نے پیشاب مبارک فرمایا جس پتھر سے حضور نے جس ٹیلے سے پیشاب اطہر و اقدس و اعلیٰ و انور خشک فرمایا کعبہ کی قسم سے ابا وہ پتھر بھی اٹھا کر اپنے گھر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت یہاں کسی کو یہ وہم نہ چلا جائے پیشاب مبارک جناب علیہ پتھر لے آئے دماغ میں رکھنا تو اور میں اور ہیں عالم اور ہیں بلکہ نانا آدم و نو اور ہیں آمنہ کلالا جبریل و مکائیل اور ہیں آمنہ کلالا اور ہیں او بیلیا ہوش کر یہاں کئی پیشاب کے لفظ سے مغالطہ نہ کھا جانا وہ تو پیشاب اقدس و اطہر فرماتے ہیں تو مائی صدیقہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار جس جگہ استنجا فرماتے میں نے اکثر وہاں پر جا کر دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب مبارک فرماتے ہیں
تو میں چونکہ بیوی ہوں میں وہاں پر گئی تاکہ وہ استنجا وغیرہ کی جو جگہ ہے وہ صحیح رہے. جب میں گئی تو وہاں خوشبو آ رہی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے اس کے سوا کچھ نہ ملا. میں لوٹ کے آئی. پھر میں نے رحمت عالم جانا کی برگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کیا میرے آقا و مولا میری ماں اور میرا باپ ابو بکر آپ پر قربان ہو جائے. میں عرصے سے یہ کوشش کر رہی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ آپ کے بدن اقدس سے کیا شے نکلتی ہے. آپ نے فرمایا عائشہ یہ تو کچھ دن تو نے کوشش کی ہے, اگر قیامت تک کوئی تلاش کرے اسے کچھ نہیں ملے گا. ہمارے بدن سے نکلنے والی ہر شے کو زمین نکل لیتی ہے اور جس جگہ ہم پیشاب کرتے ہیں اس جگہ سے قیامت تک خوشبو آتی ہے. کہہ دو نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. مثل تو اے لاہور سارا پڑھیا ہے, اے لاہور سارا بندیاں نال پڑھیا ہے. داتا صاحب کی طرح کوئی ہے؟ بولو 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 پیار نال. جی پترو یہ اتنے داتا صاحب کی مثل کوئی نہیں تو مصطفیٰ کی مثل کیسے؟ ولی بھی یہاں پر ہے, پیر بھی یہاں پر ہے کہ کوئی نہیں؟ بٹا پٹو پیر بھی ہیں, ولی بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, صوفی بھی ہیں, مولوی بھی ہیں. داتا صاحب جیسا کوئی لاؤ وہ کچھ لوریوں نے اعتراض کیا تھا داتا صاحب پہ. تمہاری مسجد لوری کیوں مولوی سن کون سن زیادہ کیڑا ہی میں کٹتا ہے نا. تو مولوی نے کہا میں داتا صاحب پتہ نہیں کتوں آ گیا ملنگ جناب نے لاہور سے قبضہ کر لیا, مسجد اپنی بنا لی تو مسجد قبلہ ہی ٹیڑھا ہے اور تو کچھ نظر نہیں آتا. مسجد کا قبلہ ٹیڑھا. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ لگا, داتا صاحب نے فرمایا مغرب کی نماز ان سب کو بولو میرے پیچھے پڑھے. سارے کو اکٹھا کر لیا. داتا صاحب رحمۃ اللہ اکبر کہتے ہیں بند ہی گایا بھی صدق کعبہ. کیا بات ہے, کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابو غیب قادشاہ ابو غیب سیدھا کعبۃ اللہ نظر آ گیا. بہتر جی ہمیں بیعت کرو نا, کہ بیعت کرنے کے لیے تمہیں نہیں دکھایا, صرف تمہیں یہ دکھایا ہے کہ اگر اس علی کی یہ پاور ہے تو اس علی کا عالم ہے. حق محمد یا سرکار کی مثل کہاں سے لائیں گے؟ لائیں گے کوئی سرکار کی مثل ملے گی؟ تو میں بڑا سوچ سمجھ کے میں کہا چلو تسی پنجاب دیو, میں بھی پنجاب دیا, میں بھی پنڈ دے رہنا لا تو سوکھا جا شیر کوئی سنا دے, وہ میرے بھی سنا سکتا ہوں. سوکھی جی میں گل کر دیتی یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی علمیہ کے لویے پہ مقدی مقامہ پہ تیرے جیا رب نے بنایا ہی کوئی. ابھی آپ کی عقلوں کے مطابق میں بات کر لوں گا, اب آپ کی کھوپڑی شریف کے مطابق میرے کلیجے کے ٹکڑوں, وگرنہ اگر جو کچھ میرے دماغ میں نا وہ میں بیان کروں. ہے کوئی نہیں, اللہ پاک کی قدرت کے تحت ہی نہیں ہے. یہ جملہ آپ کی ہضم نہیں ہوا. اللہ کی کیا مطلب سن سکتے ہو تو سننا بھائی. اللہ پاک اس بات پر قادر ہے, کس بات پر؟ آسمان دوسرے بنا دے. اس بات پر بھی قادر ہے زمینیں دوسری بنا دے. اس بات پر بھی قادر ہے کعبہ دوسرا بنا دے. اس بات پر بھی قادر ہے 1.25 لاکھ نبی دوسرے بنا دے. یہ بات اس کی قدرت کے تحت ہی نہیں ہے, محمد دوسرا بنا دے. کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے؟ آئی کیا کرے تمہاری کھوپڑی شریف جے بہ جائے. یہ تحت قدرت ہی نہیں ہے, تحت قدرت ہی نہیں ہے کہ دوسرا محمد ہو. فرمایا دوسرا کیسے ہو, ہم ایک سے عاشق ہیں, اسے ہٹا کر دوسرا لانا پڑے گا. اسی کا تقاضا یہ ہے, یہی رہے, یہی رہے. بنا کے محمد قلم توڑ دیتا. تو حضور کی رسول کے غلام ہے. حضور کی مثل کون لاؤ بتائیں, حضور کی مثل کون ہوگا؟ حضور کی مثل یہ 2 ٹکے کے مولویوں کی باتیں سن کر نا اپنا دل ادھر ادھر کیا کرو. ادھر سے آ جاتے ہیں تبلیغ کرنے کے نشے میں, یہ ہے تو وہ ہے تو فلان ہے تو فلان ہے تو فلان ہے. یاد رکھو میرے کلیجے کے ٹکڑوں, جس نے ایسے قدم رکھا ہو اور رب نے فرمایا ہو کہ میں نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے.
کون کہاں حدیث ہے؟ بولو 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 ذرا سارے بولو، سارے بولو، سارے بولو. میں نے کتنے رکھے سرکار؟ کیڑی زمین؟ وہ بھائی ساری زمین تے پیر رکھے نہیں، وہ ہوش کرو ہے بھائیو. وہ بخاری شریف نے ساری زمین تے پیر رکھے، اتنے لاہور تے پیر رکھے، کراچی رکھے پیر، پشاور رکھے پیر، ہندوستان میں رکھا، افریقہ میں رکھا، امریکہ میں رکھا، لنڈن میں رکھا، ڈنمارک میں رکھا. تو یہ ساری زمین پاک کہاں ہوئی؟ وہ پیر تے رکھے عبداللہ پاک دے گھر وچ. سبحان اللہ. وہ بیلیا جنے عبداللہ دے گھر وچ پیر رکھیا ہوئے تے پیر کی تلی نال ساری زمین پاک ہو گئی. ہوئی کیویں؟ سبحان اللہ. اور معبود کی تلی کو زمین نے چوما، رب نے فرمایا ساری پاک. سبحان اللہ. توبہ 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 ننھے سے محمد پاک. یہ حضور کا بچپن ہے، جس کے بچپن کا یہ حال ہے اس کے 55 کا عالم کیا ہے. یہ حضور کا بچپن ہے. ننھے سے سرکار پاک نے جب قدم رکھا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. سبحان اللہ. ساری زمین پاک ہو گئی. اور جس کی تلی کی برکت کا یہ حال ہے اس کے سر کی برکت کا حال ہے. حضور کی عزت و عظمت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. صحابہ وچ کوئی نہیں، صحابہ وچ کوئی نہیں، صحابہ وچ جڑے قسم خدا دی میں مولا علی دی شان بیان کرا پڑے کلیجے پھٹ جان. مولا علی دے نال دا کوئی نہیں. وہ مولا علی سامنے بیٹھے ہوئے حضور نے فرمایا ایھکم مثلی، تم میں کون ہے میری مثل؟ اٹھ کے مولا علی کہہ رہے تھے میں چاچے دا پتر ہوں، میں تہاڈی مثل ہوں. تے نالے تساں کہیا جی کہ ان علی لحمہ لحمی ودمہ دمی وشارہ وشاری. یہ علی ہے، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کا خون میرا خون ہے، اس کی ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں، اس کا اور میرا دادا ایک ہے، اس کا اور میرا نسب ایک ہے، اس کا اور میرا حسب ایک ہے. انا والی من نور واحد. یہ تو میرا ایک نور نال بنائے گئے ہیں. تو نالے تساں یہ نہیں فرمایا کہ محب و محبی محبی محب اللہ و مبغض و مبغضی و مبغضی مبغض. سبحان اللہ. کہ من کنت مولا و هذا علی مولا. تو تساں یہ نہیں فرمایا ان علی رخیف الدنیا والآخرہ. تساں جدوں یہ گلاں کیتیاں میں تہاڈی مثل نہیں اٹھے مولا علی. سبحان اللہ. نہیں اٹھے. جناب مولوی کی کہاں دال گلے کی جہاں مولا نہ اٹھے. کوئی سمجھ نہیں آئی ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اور مولوی دی دال کتوں گلنی ہے جتھے مولا نہ اٹھنا. مولا سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، صدیق اکبر سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، عمر فاروق سامنے بیٹھے ہیں، عثمان غنی سامنے بیٹھے ہیں، وہ جنا سامنے بیٹھا ہے جس کا نام سلمان فارسی ہے. حضور نے فرمایا جنت ایسے ایسے رقص کر کے روزانہ صبح صبح رقص کرتی ہے اور مشتاق کو یا اللہ یہ 4 بندے کدوں میرے وچ داخل ہون گے. سبحان اللہ. انہاں چوہاں مقداد بھی نے، انہاں چوہاں وچ سلمان بھی نے. وہ چارے دے چارے مولا علی سمیت سامنے بیٹھے ہوئے نے. میرے کلیجے دے ٹکڑے حضرت ابوبکر صدیق دا یہ مرتبہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے جدوں معاشر دے میدان وچ میرا ابوبکر سامنے آوے گا نا جنت دے، تو جنت دے 8 دروازیاں وچوں آواز آوے گی یا اللہ اس ابوبکر کو مجھ سے بلا دے. حضرت عثمان غنی کا یہ مرتبہ اور مقام ہے کہ حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن حضرت عثمان غنی جنت کے اندر قدم دھریں گے. جس ٹائم قدم دھریں گے ساری جنت جگمگ 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 عثمان کے چہرے کے نور سے کرے گی. یہ مرتبہ اور یہ مقام اور جڑے سامنے بیٹھے ہوئے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا سہرا سر پر رکھا ہوا ہے انہوں نے. اور حضور کیا فرما رہے ہیں ایکم مثلی. سبحان اللہ. ایکم مثلی. تواڈے وچ کون ہے وہ میری مثل؟ کون ہے؟ یا مصطفیٰ. انہاں عربی وچ کیا ہونا ہے میں تو پنجابی وچ گیا ہے. کیا ہونا یہی ہے یا رسول اللہ. حضور جو پوچھ رہے ہیں ایکم مثلی، میں تم میں میری مثل کون ہے؟ ابھی تو عند ربی. فرمایا میں راتاں اپنے رب نال گزاردا ہوں. میں راتاں اپنے فرمایا ابھی تو عند ربی، میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں. یطعمنی و یسقینی، میرا رب مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. اٹھ کے کوئی نہیں آ گیا مولا علی پاک نے جناب سانوں بھی اللہ ہی کھلاندا ہے تے سانوں بھی اللہ ہی پلاندا ہے.
لیکن حضرت علی جان رہے ہیں یہ جڑا کھلانا پلانا ہو رہے یہ کھلانا پلانا بولو اچھا بولو پھر ندائی ذرا اس بات پر بھی تو غور ہو تم کہاں موسیٰ کہاں وہ اور تھے تم اور ہو ارے وہ فقط طالب تھے تم طالب بھی ہو مطلوب بھی وہ فقط عاشق تھے اے پیارے تم عاشق بھی ہو معشوق بھی میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں ہیں حضور نال عشق کرو حضور نال محبت کرو بیڑا پار حضور دی محبت نال ہونا چاہیے اور کسی نال بیڑا پار نہیں جی ہونا ہو سکتا ہے تواڈیاں نمازاں ضائع ہو جان ہو سکتا ہے تواڈے روزے ضائع ہو جان ہو سکتا ہے تواڈا حج ضائع ہو جائے ہو سکتا ہے تواڈیاں تسبیحاں ضائع ہو جان پر حضور کی محبت میں پھڑکنا ضائع نہیں ہوگا حضور کی محبت میں تڑپنا ضائع نہیں ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضور کی محبت کرنے والوں کا مقام ہی بہت اوپر ہے اور حضور کا مرتبہ بہت اوپر ہے کتاب کا نام ہے عین الفقر لکھنے والے جنے کا نام ہے سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ تعالی نام سنے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے 140 کتابیں لکھیاں ایک کتاب ہے ادھر نام ہے عین الفقر کہ نام ہے اس میں جو کچھ وہ حضور کی امت کے اولیاء کی بات لکھتے ہیں وہ سنو تو چکرا جاؤ سنو وہ میرے کلیجے کے ٹکڑوں فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین حضور کی امت کے فقیروں کو فرمائے گا جبریل سے کہے گا انہیں ساریاں کٹھا کر فقیرانو تو انہیں دے ساریاں دے خیمے پل صراط دے کنارے تے لوا دے پھر فرماتے ہیں جانتے بھی ہو کہ فقرائے امت مصطفیٰ کے خیمے پل صراط پر کیوں لگائے جائیں گے فرمایا اس لیے کہ جب وہ خیمے فرشتہ فقرائے امت محمدیہ کے خیمے پل صراط کے کنارے پر لگائیں گے تو ان خیموں میں سے نور نکلے گا جو جا کر جہنم میں گرے گا اور جہنم کا نشان بھی مٹ جائے گا ابھی سرکار کا خیمہ اور ہے اور جب یہ شان ہے خدمت کاروں کی سرکار تو ایمان لے پھر سن لو اگر حضور کی محبت نہ ہو تو ایمان پھر بولو نمازیں بھی تب قبول ہیں جب حضور کی محبت ہو حج بھی تب قبول ہے جب حضور کی روزہ بھی تب قبول ہے جب حضور کی اور میں تمہیں قسم کھا کر کہتا ہوں قسم کھا کر میں قسم کھا کر تمہیں کہتا ہوں توجہ 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 اگر آپ کے دل میں حضور کی محبت کا ایک ذرہ بھی ہے اور ہے الحمدللہ راتی اتنے بجے تک گلی میں بہ کے کوئی بہ ہی نہیں سکتا بہ سکتا ہے اچھا بولو اے پگڑی والی سرکار بولے بہ سکتا ہے کھلوتے ہوئے کیوں دیکھو کیوں کھلوتے محبت ہے میرے نال محبت نہیں چاہیے میرے نال بھی ہے تو کسی وجہ سے ہے آج سے 10 سال پہلے تو مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا میں تقریریں بھی کوئی نہیں کرتا تھا اب جو میں تقریریں کرتا ہوں تو آپ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ نا سرکار دی گل سناتا ہے 100 گز رسا تے سرے تے گڈ 100 گز رسا تے سرے تے مطلب ہے تم میرے لیے نہیں آئے ہو مصطفیٰ کے لیے آئے ہو یہ بات طے شدہ ہے کہ آپ کے کلیجے میں حضور کی محبت ہے آپ بیٹھے ہوئے پیر صاحب بیٹھے ہوئے حضرت بیٹھے ہوئے اے ڈیڑے پیسے پہ دے دیں کائے کو دے رہے کوئی محبت نہیں ہے بولو آپ بیٹھے ہوئے ہو رات گزر رہی ہے کتنے ہوئے 2:10 ہو گئے 2:15 ہو گئے 2:15 بجے تک گلی میں بیٹھے ہو کوئی محبت نہیں ہے اور اس محبت کا صلہ سنو کیا ملے گا کون ہے حضور نے فرمایا قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے فرمایا جس کے دل میں میری محبت کا ایک ذرہ بھی ہوگا میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گا فرمایا میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گا پہلے ان کو بخشواؤں گا ایک گل بڑی غور دی بڑی غور دی میں ادا بڑی غور دی ایک بڑی میں ادا بڑی غور دی میں جنت میں پیر نہ تروں گا پہلے بخشواؤں گا یہ کیا جس کے دل میں میری محبت کا ذرہ ہوگا میں اسے بخشواؤں گا بخشا ہو جائے گا جس کے گناہ ہو اس کا مطلب ہے حضور کو پتہ ہے کہ میرے محبت والے نے یہ چلے نے یہ دیوانے نے انہیں دی اعمال وچ نقص ہوئے گا پھر بھی انہیں کوئی اور سارا نظر نہیں آئے گا یہ میرا ہی نام لیندے رہن گے فرمایا میں لجپال ہوں اس محبت کا میں انہیں صلہ کیا دوں گا
جو تمہارے پاس تھا وہ تم نے دیا. کیا؟ تمہارے پاس دل تھا, تم نے وہ مجھے پیش کر دیا. اب میرے پاس اللہ کی عطا سے شفاعت ہے, میرے پاس محبوبیت ہے, میرے پاس رب کے قرب کا درجہ ہے. میں اپنے رب سے بات کر سکتا ہوں, تم نہیں کر سکتے. تم صرف مجھے دل دے سکتے تھے, وہ تم نے دے دیا. اب دل میں نے لے لیا ہے. اب آؤ اور معاشرت کو دیکھو کہ مصطفیٰ کیا کرتے ہیں. وہ تمہارا کام تھا جو دنیا میں تم نے کر دیا, آج اصل میں ہم سجدہ کر کے تمہارے گناہوں کو بخشوا کرتے ہیں. ایک بندہ نعرہ ہمارے, باقی سارے بولو, اس میں ڈسٹربنگ ہو رہی ہے. نعرہ رسالت, رسالت والے تو بولو نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضور پاک دیکھ رہے ہیں, حضور پاک سب دیکھ رہے ہیں. کون مار کھا رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, کون نعرے لگا رہا ہے, کون تانے سن رہا ہے, کون باتیں سن رہا ہے, سب حضور دیکھ رہے ہیں. اور حضور اس کا صلہ تمہیں دیں گے قیامت کے دن. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, حضور کو سب پتہ, سب جانتے ہیں. حضور میں جو بار بار کلمہ پڑھتا ہوں میرے سامنے حدیثیں ہیں, چلے ہو. اور میں تو دساں وہ جڑی فاتح پاک علی گل سی میں پوری نہ کر سکے حدیث شریف, وہ فرما دے میں نے اس جن نے آخیا ہے چاہ, میں آخیا میرے اٹھ کون ڈھونڈے گا, اونٹ میرے کون ڈھونڈے گا. انہوں نے, جن نے کہا تو حضور دی برگاہ جا, اٹھ تیرے میں ڈھونڈ کے دے دیں. سانو جن چمڑ جاتا ہے, جس گھر درود نہ پڑھیا جائے اتنے جنہ نہیں آنا تو کس آنا ہے. جس گھر نبی پاک دی نعت نہ پڑھی جائے, جس گھر کلمہ شریف نہ پڑھیا جائے, جس گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام نہ پیش کیا جائے, تو اتنے جنہ آنا ہے. یاد رکھو تو پیر بھی 2 نمبر مل سن. مسکین شاہ جی بندے کتوں مل سن, انہوں کا نام ہی مسکین ہے, اونج بھی مسکین نے, اتوں پھر سید بھی نے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں پھر تمہیں ملیں گے عامل, پھر جو تمہیں دیکھتے ہی لوٹ لیں گے. ہاں جی تواڈے تے کچھ ہویا ہے, شکر کرو بچ کے ساڈے کول آ گئے. وہ وڈے وڈے شکر تے کلمہ پڑھو, تسی ساڈے کول پہنچ آئے ہو, تانوں جتھے تک پہنچنا ہی نہیں چاہیے, راہ وچ ہی تہاڈی گردن مڑی ہوئی ہونی چاہیے. 2 منٹ میں تم سے وہ ہزاروں کے نوٹ ہی دیں گے. آئے میرے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں, چھوڑ کے در حضور کا, چھوڑ کے در تو بیچ میں ٹھگوں کے آ بسو, چھوڑ کے در حضور کا, ادھر ادھر بیچ میں ٹھگوں کے آ بسو. پھر ہاتھ رکھ کے سر پہ کہو آئے لٹ گئی سب کمائی کیوں, سونا دل کو خدا جو عقل دے تو تیری گلی سے جائے گی. دل کو خدا جو عقل دے تو تیری گلی سے, پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں. دل کو خدا جو عقل دے, وہ جن ہے. یہ حدیثاں سن کے نا تھوڑے اپنے عقیدے نو بھی سیدھا کرو. ایویں ہی نہ نس پیا کرو کہ میں جن چمڑ گیا, پوچھ چمڑ گیا, فلان چمڑ گیا. میری تو ایئر وائٹ کیو ٹی وی پہ ایک بندے سے بحث ہو گئی, وہ دیوبندی پیر بنیا ہوا ہے, وہابی پیر بنیا ہوا ہے. اب میرے کو 3600 جن نے, میں کہا چل یار 10 ہوئے میری جیب وچ کی ہے. آپ ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہو, میں اگر لڑنے واسطے نہیں آیا, 3600 جن تیرے کو لے, کسی ایک کو پوچھتے لیا میری جیب چ کی ہے, ہم کو نہیں پتا چلتا. میں کہا پتر لگتا ہے یہ غلام مصطفیٰ بیٹھا ہوا ہے. میں کہا بچے اے چکر چکر کسی اوریجنل کیتے ہوں گے, اور وہ کیوں میرا ایمان اتنا مضبوط ہے. میرے سامنے حدیثیں ہیں, وہ یہ جنوں کا سردار کہہ رہا ہے بھائی تو سرکار کو جا, اٹھ میں ڈھونڈ دو. اور جنہ بھی کدے اٹھ ڈھونڈے ہو اچھا بولو, پر یا مصطفیٰ تیرے جیا, اچھا بولو تیرے جیا. سونے جے کدے تیری غلامی آ جاوے تو جن بھی پھر غلام بن دے. رب کعبہ کی قسم ہے, رب کعبہ کی قسم ہے, بلکہ حضور کے غلام کے جنوں کو چھوٹتے بھی نہیں, لت بھی نہیں مار دے. اللہ کی قسم چاک میں آتا. واقعات میرے ذہن میں بہت سارے ہیں لیکن وقت تھوڑا ہے, یہی بات حدیث میں پوری کرتا ہوں. انہوں نے کہا میں اونٹ ڈھونڈا گا. انہوں نے کہا پھر ڈھونڈو, لو جی 7 اونٹ انہوں نے گھومے ہوئے, 7 اونٹ. توجہ جی, 7 اونٹ گھومے ہوئے. اس جن نے جناب توجہ کی,
جس طرح لایا اٹھ 7 دے 7 کھلوتے ہو کتنے انہیں کہا انہاں وچوں ایک تے بہ سیدھا مدینے جا انہاں کہا بھائی جی یہ جڑے باقی اونٹ نے اے میں گھر چھوڑ کے پھر مدینے جا سا ہن جن بھی سنو جن سی بھابی نہیں سی کوئی گل سمجھ آئی ہے نہیں ہے جن تھا بھابی اس جن نے آگیا وہ چلیا جے میں ٹونڈ سکتا ہوں تے باقی اٹھ تیرے گھر نہیں پہنچا سکتا میں نو تیرے گھر دا بھی پتا ہے میں نو پتا بھی نہ دس یہ اٹھ لے کے میں تیرے گھر جاؤں گا دیر نہ کر جتنی جلدی ہو سکے امنہ دے لال کل پہنچ حضرت غریم بن فاتح کہتے ہیں میں وہاں سے چلا اونٹنی پر بیٹھا سواری کرتا کرتا مدینہ شریف پہنچا تو جمعے والا دن تھا تو مسجد میں جمعہ حضور خطبہ پڑھا کر نماز پڑھا کر حضور پاک حجرے کی طرف جانے کا خیال فرماتے تھے صحابہ باہر نکلتے تھے ابھی حضور تھے مسجد میں خیال فرما رہے تھے کچھ صحابہ نکل رہے تھے فرماتے میں مسجد بوئے کے گیا نا تو میں نے ایک صحابی ملے ہوتا نا ابو ذر غفاری دیکھتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں بھائی نواں آیا ہے سونے سرکارہ میں ملنا ہی میں آگیا جی انہوں نے کہا اونٹنی اتھے بند چل میرے نال اونٹنی میں بوئے تھے بند تھی اندر میں گیا سرکار نے فرمایا او بھائی ہن تو دسے گا جو کچھ تیرے نال پیش ہے یا میں دساں تو میں چپ ہو گیا تو میرے دل میں خیال آیا بھلا تکا تو صحیح انہوں پتہ بھی ہے یا اونچی آخر میں دساں تو میں یہ نہیں آخیا دسو میں چپ ہویا تو فرمان لگے نو بیلیا غم نہ کر وہ جس تینوں اونٹ ڈھونڈ کے دیتے نا وہ میرا ہی غلام ہے تو وہ اونٹ تیرے گھر پہنچ گئے خیر سلامتی نہ اور آپ آگے کر کلمہ پڑھاوا تو جلدی بنا میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے کلیجے کے ٹکڑوں میرے بھائیوں حضور کے ہو جاؤ آپ کا جان بھی محفوظ آپ کا مال بھی محفوظ جان بھی محفوظ ہو جائے گی اور مال بھی اچھا بولو میری چھوٹی بیٹی ہے نائن نور خاتون سنو میری گل بات میں کراچی میں تھا وہ میرے گھر والے کہیں وہ بچی کو بخار ہوا وہ اسپتال لے گئے اسپتال لے گئے ڈاکٹر چیک کیا انہوں نے کہا دل سوراخ ہے لو جی اچھا میں پورے تویزہ نہ میں منکر کو نا پر میرے کو ٹائم کو نہیں ہوتا تویز بھی کرے نہیں لکھے منکر شنکر بھی کوئی نہ اللہ کے بندوں کی اللہ کا بندہ ایسے کر دینے کا فائدہ ہو جاتا ہے کیا کر دے تویز لکھنا دور کی بات ہے جی یہ اینج کر دے رب کعبہ دی قسمیں کو دی اینج نہ اللہ تقدیر بدلا دیتا اور بندہ خدا کا ہو بندہ خدا کا ہو بندہ مصطفیٰ کا ہو پھر کام ہوتا ہے وہ میں وہاں کراچی میں بیٹھا ہوا یہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں اس لیے کرامت نہیں سنانے لگا ہوں سائیں کی بات سنانے لگا ہوں تو اپنے آپ نے انہوں نے حوالے تک کرنا مجھے فون کیا گھر والوں نے کہا وہ بڑی گھر میری بڑی گھبرائی ہوئی وہ بڑا مسئلہ ہو گیا میں اللہ خیر کرے کیا ہو گیا ٹیلی فون پہ وہ بچی کے دل میں جو ہے سوراخ وہ میں نے کہا کہ آپ کسی اور کے ڈاکٹر کے پاس چیک کرا دیتے ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیتے تو جو بچے راستہ چھوڑ دو وہ میرے پتر تھوڑے جی اگے ہو تھوڑے جی اگے ہو تھوڑے جی ذرا فوٹے کو ہو جاؤ میرے کلیجے دے ٹکڑے وہ جناب وہ گزر رہی ہے وہ میری بھی ماں ہے اور آپ کی بھی ماں ہے اور اگر ہماری اپنی ماں یہاں سے گزرے گی تو ہم ضرور راہ دیں گے اور جب ان کو راہ دیں گے تو یہی سمجھنا اپنی ماں کو راہ دیا ہے اس پر بیڑا پار ہو جائے اور میرے کلیجے کے ٹکڑوں میں نے تو پریشانی کے حالوں میں نے اسے کہا ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کو لے گئے اور اسلام آباد لے گئے 3-4 ڈاکٹر چیک انہوں نے کہا جی کڑی دے دلے سوراخ یہ بچنا ہی نہیں جو وہ شان خدا وہ بچی میری ایسی ہے اس کے یہاں لکھا ہوا محمد یہ میں زندگی پہلی باری عمر سے تمہیں دس رہے اس کو پہلے میں بیان نہیں کیجیے گا یہاں پر اور اس میں پاک کی وجہ سے نا یہاں اس کی نس ہی ایسی ہے کہ وہ سبز رنگ میں وہ جب بات کرتی ہے نا تو پھر وہ سبز رنگ چمکتا ہے اور اسی کے دل میں سوراخ بدلا دیا اب میں جناب بڑا ٹینشن میں آیا آنکھیں بند کر کے میں نے سرکار سے صرف یہ کہا بھائی یا رسول اللہ ساڈا کیڑا زور ہے مال ہے تھوڑا فوالا حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے گئے دعا کرنا روزہ رسول دے تو آپ نے جڑی دعا کی تھی وہ سنو آپ فرمانے ماں دونوں بھائی بیٹے اعلیٰ حضرت پرارے نا ماں دونوں بھائی بیٹے بھتیجے عزیز دوست ماں دونوں بھائی
بھتیجے عزیز دوست سب تجھ کو سونپے یا رسول اللہ. ماں دونوں بھائی بیٹے بھتیجے عزیز دوست سب تجھ کو سونپے ملک ہی سب تیرے گھر کی ہے. یا رسول اللہ یہ تواڈے حوالے میں کی دے. میں نے بس صرف سرکار سے اتنا عرض کیا جناب مہربانی فرمایا عقیدہ میرا جس طرح دا ہے تواڈے سامنے اللہ پر یقین کرو کلمہ پڑھو سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہ میں کسی ڈاکٹر کو گیا نہ کسی نے چیک کرا. میں آپ بھی نہیں جانتا. آپ بھی یہ میرے سارے سنگیاں کو پتہ ہے سارے جڑے میرے قریبی نے سلسلے والے کوئی کرے اگے پیچھے ہوں جی میرے بخار سے تو ہوں پسینہ آیا بہتری ہو گئی. آپ میں تھوڑا جا اوائڈ ہی کرتا ہوں آپ ذرا دور ہی دور رہو ڈاکٹروں کو مدینے والے پاس رہو. میرے کلیجے کے ٹکڑوں علاج سنت ہے آپ نے کروانا ہے طلاق مرتبہ کروائیں. میں بات کر رہا ہوں وہی میری بچی ہے خیری میری ہے 2 سال گزر گئے وہی دل ہے وہی بچی ہے خیری میری ہے. نہ وچ کوئی سراخ ہے نہ ہی کوئی مرض ہے نہ ہی کوئی بیماری ہے. کیا سمجھ رکھا ہے دامن مصطفیٰ کو. یہ کوئی گپ نہیں تے کھچ نہیں پترو یہ دامن رسول ہے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں بڑھڑی دا مر گیا سی پتر بڑھڑی دا مر گیا سی پتر. حضرت انس بن مالک آدھے نے اساں گئے ہیں اور اساں نے نہیں سی پتا پتر مر گیا بڑھڑی دا. تو بڑھڑی کیوں مکے شریف چوں آئی مدینے شریف میں تو پتر بڑھڑی دا وہ گئے پوچھنے واسطے نے ہاں نبض چیک کی تھی. انس بن مالک کہتے ہیں وہ تو فوت ہو گیا پتر مریا ہے بڑھڑی دا. تو بڑھڑی باہر بیٹھی ہوئی مائی صابن وابن نہیں صابن فرماندے نے سب باہر نکل کے مائی نو پسا گیا بھئی مائی تو بڑھڑی ہے اگر اسا اس بڑھڑی نو دسیا کہ تیرا پتر مر گیا تو مائی وہی مر جائے گی. پھر ہم نے کہا مائی اس کی طبیعت ذرا سخت ہے. پھر ہم نے کہہ ہی دیا بس اس کی حالت صحیح نہیں ہے گیا وہ. مائی رونا شروع کر دیتا. مائی کہا میرا پتر نہیں مر سکتا. کیسے مر سکتا ہے؟ اے حدیث شریف سنا رہے ہیں تمہوں حدیث شریف گپ نہیں. مائی نے ہاتھ ایسے کیے اور مائی نے کہا پروردگارا میں تیرے اور تیرے رسول کے آسرے پر مدینے میں آئی ہوں. میرا کوئی سہارا اور نہیں ہے. تیرے اور تیرے نبی کے سہارے پر آئی ہوں. تو میں نے تو مکہ چھوڑا ہے تیرے نام پر تیرے محبوب کے دامن کی نسبت پر بھروسہ کرتے ہوئے. اس بڑھڑی حالت میں تو میرا بیٹا لے کر جا رہا ہے. میں تجھ سے تیرے محبوب کا نام دے کر کہتی ہوں میرا بچہ واپس کر. فرماتے ہیں یہ لفظ کہنے کی دیر تھی وہ جڑا صحابی بہت ہو گیا جو نے چادر لا کے پڑے ماری تو درود شریف پڑھ رہا اٹھ کے بیٹھا میں نے کہا کھانا لے کر آؤ کٹھے کھانا کھاتے. کہہ دو نعرہ رسالت آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی. آپ سارے مجھ سے وعدہ کرو حضور سے محبت کرو سارے ہاتھ کر کے کرو گے. آپ کی روزی میں برکت ہو. رسول کے غلام ہیں موت بھی حیات. حضور سے وفا کرنا حضور سے محبت کرنا. میں نے جس طرح بھی آپ سے جو باتیں بھی میں کر سکوں میں نے کی ہیں. میں نے اپنا پورا زور مارا ہے آپ کے دل میں حضور کی محبت بیٹھ جائے. اگر میں اس میں مجھ سے غلطی ہوئی ہو تو یہ صحت کی وجہ سے میں معافی کا خواستگار ہوں. حضرت محرم